بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ بارشیں تو پورے پاکستان میں ہو رہی ہیں، لیکن ایک شہر جس کو ان حالیہ بارشوں نے بہت زیادہ متاثر کیا ہے، اس شہر کا نام ہے کراچی۔ ویسے تو سندھ میں بہت سے شہروں کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا ہے، لیکن جو کراچی شہر ہے اس کے بہت سے علاقوں میں ابھی تک پانی کھڑا ہے، اور ڈیفنس کا علاقہ جو ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا پوش علاقہ ہے، یہاں پر تو آج بارش کے پانی سے تنگ آئے ہوئے لوگ جو ہیں انہوں نے ایک مظاہرہ بھی کیا ہے، اور ایک بڑا ہی غیر معمولی اور ان ایکسپیکٹڈ مظاہرہ تھا۔ اور جو مظاہرین ہیں انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ان کے مسائل حل کیے جائیں، اور ان کے مسائل کا تعلق جو ہے وہ صوبائی حکومت یا ضلعی حکومت کے ساتھ نہیں ہے، ایک ایسے ادارے کے ساتھ ہے جو وفاقی حکومت کے متحد آتا ہے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ایک سوال جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے کہ اگر ایک بارش اور ہو گئی، ایک بڑی بارش اور ہو گئی، تو پھر کراچی کا کیا؟ اور پنجاب اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بہت سے علاقوں میں بھی محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے۔ تو اس کو نمٹنے کے لیے کیا حکومت اور اپوزیشن کو ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کرنی چاہیے، پریس کانفرنسیں کرنی چاہیے، یا کو مل جل کے حکمت عملی وضع کرنا چاہیے؟ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے وفاقی حکومت کو اپنے تعاون کی پیشکش کی ہے، وہ خود بھی پرسوں بدھ کے دن وہ کراچی بھی جائیں گے، لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب کراچی کب جائیں گے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب بیرسٹر مرزا وہاب صاحب، مشیر اطلاعات سندھ، محمد زبیر صاحب سابق گورنر ہیں سندھ کے، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، اور عبدالشکور شاد صاحب جو کراچی کے علاقے لیاری سے پاکستان تحریک انصاف کے منتخب رکن قومی اسمبلی بھی ہیں۔ مرزا وہاب صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو آج جو ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کے جو مکین ہیں، ان کا جو مظاہرہ تھا، یقیناً ان کے مظاہرے میں جو مطالبات کیے جا رہے تھے ان کو کرنا جو صوبائی حکومت ہے اس کی ذمہ داری تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی سندھ حکومت کے ترجمان کی حیثیت سے کچھ نہ کچھ تو آپ نے کیا ہوگا، تو کچھ آپ بتانا پسند فرمائیں گے آپ نے کیا کیا ہے؟ میر صاحب، جو ڈی ایچ اے کے رہائشیوں کے جذبات ہیں ان کو میں ایکو کرنا چاہوں گا، ان کو میں سپورٹ کرنا چاہوں گا، اور اسی احساس کے ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ پرسوں کے روز کنٹونمنٹ بورڈ کے دفتر خود گئے تھے، ڈی ایچ اے ایڈمنسٹریٹر سے ملاقات کی تھی، اور ان کو مکمل سپورٹ کی یقین دہانی کرائی تھی کہ جو سپورٹ انفراسٹرکچر کی ان کو چاہیے، ایکوپمنٹ کی، مشینری کی چاہیے، وہ بتائیے سندھ گورنمنٹ ان کو پرووائڈ کرے گی۔ اس کے نتیجے میں پرسوں کے روز سے، یعنی کہ پچھلے 48 گھنٹے میں سندھ حکومت نے اپنے واٹر بورڈ کے عملے کو اور اپنی ڈی ایم سی کے عملے کو وہاں پر ڈپیوٹ کیا، اور جو کچھ اہم شاہراہیں تھیں ان کو کلیئر کرانے کا پروسیس سٹارٹ ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فیز 6 کے اندر جو خیابان شہر کا ایریا تھا اس کو کلیئر کرایا گیا، شجاعت اور خیابان محافظ والا ایریا اس وقت کلیئر کرایا جا رہا ہے، 26 اسٹریٹ کو کل رات کو کلیئر کرایا گیا تھا، ابھی بھی ہمارے کچھ پمپ جو ہیں وہ خیابان بخاری پر لگے ہوئے ہیں۔ تو اس مشکل وقت میں بجائے اس کے کہ یہ سوچا جائے کہ ذمہ داری کس کی ہے، سندھ گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ جو ادارہ بھی جو کام کر سکتا ہے لوگوں کو ریلیف پرووائڈ کرنے کے لیے وہ ریلیف پرووائڈ کی جائے، اور اسی نیت کے ساتھ چیف منسٹر صاحب خود وہاں پر گئے تھے، اسی نیت کے ساتھ سندھ حکومت کا عملہ ڈی ایچ اے کے ایریاز میں موجود ہے، تاکہ وداؤٹ کمنگ ٹو بلیم گیم، وداؤٹ سیئنگ کہ کس کی ذمہ داری ہے، کس کی نااہلی ہے، ابھی لوگوں کو ریلیف پرووائڈ کرنا ہے تاکہ پانی کو وہاں سے پمپ آؤٹ کیا جا سکے، اور جن جن جگہوں پر بجلی نہیں ہے وہاں پر بجلی بھی ریسٹور کی جا سکے۔ میں حامد میر صاحب آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک بڑی دقت جو ڈی ایچ اے کے ایریا میں اس وقت آ رہی ہے کہ اتنی بارش کو فیس کرنے کا نظام انفارچونیٹلی وہاں تھا نہیں۔ جہاں جہاں ہم پمپنگ سٹیشن اپنا لگاتے بھی ہیں، پمپنگ مشین ہم لگاتے بھی ہیں، تو پمپ آؤٹ کر کے چونکہ ڈرینز اویلیبل نہیں ہیں تو اس کو پانی کی نکاسی کو اس تیزی کے ساتھ انفارچونیٹلی نہیں کیا جا سکا، جس کی وجہ سے ریلیف کے کام میں تھوڑی سی سستی ہے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، عملہ موجود ہے وہاں پر، اور ہم بھرپور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اگلے 24 سے 36 گھنٹے میں جن ایریاز میں اس وقت پانی سبمرجڈ ہے، جن بیسمنٹس میں پانی آ چکا ہے، اس ایریا کو کلیئر کیا جائے۔ اچھا شکور شاد صاحب، آپ کا علاقہ تو لیاری ہے، لیکن اوورال جو اس وقت کراچی کی صورتحال ہے، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ حکومت اور اپوزیشن کو اس وقت مل کر لوگوں کو ریلیف دینے کی کوشش کرنی چاہیے؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ ایک قدرتی آفت ہے، اس پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ابھی بھی کراچی کے جن علاقوں میں پانی جمع ہے ان کی نکاسی کا انتظام ہونا چاہیے۔
اور سب سے بڑی بات یہ کہ جہاں پمپنگ اسٹیشنز بند پڑے ہوئے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے انہیں فوری طور پر آن کروایا جائے. اس وقت لیاری میں بھی پوزیشن یہ ہے کہ بارش کا پانی تو اتنا جمع نہیں ہوتا وہاں, لیکن گٹر ابل رہے ہیں مختلف علاقوں میں. آپ جا کر دیکھیں, بیار کالونی ہو گیا, آگرہ تاج کالونی ہو گیا, دریا آباد ہو گیا, کڈا مارکیٹ کے علاقے ہیں, شیخ رشید روڈ ہے, یہاں پر تو کئی مہینوں سے گٹر ابل رہے ہیں, لیکن بدقسمتی سے اس طرف بھی توجہ نہیں دی گئی ہے. میں آج اس موقع سے فائدہ اٹھاتے مرتضیٰ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پرسنلی اس چیز کو دیکھیں کہ آگرہ تاج, بیار کالونی اور یہ علاقے کیوں اس طرح سے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے زیادتیوں کا نشانہ بن رہے ہیں. یہ کل رات بھی میں نے وزیر اعلیٰ سے بھی یہی ریکویسٹ کی تھی کہ بھائی اس پر بھی توجہ دی جائے کہ لیاری کے لوگ بھی انسان ہیں. ابھی قربانی کے جانور باندھنے کی جگہ نہیں تھی, قربانی انہوں نے پتہ نہیں کس طرح سے کی ہوگی. 2 دن تک مسجدوں میں لوگ جا نہیں سکے بارش گندے پانی کی وجہ سے. تو بارش کی پانی تو اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے, حالانکہ لیاری ندی بالکل ایک روڈ کا فرق ہے آگرہ تاج اور بیار کالونی سے, صرف مرزا اعظم خان کا فرق ہے. اگر یہاں صحیح طریقے سے سسٹم بنایا جائے تو میں سمجھتا ہوں لیاری وہ علاقہ ہوگا جہاں نہ سیوریج کا مسئلہ ہونا چاہیے نہ بارش کے پانی کا مسئلہ ہونا چاہیے. کراچی کے بہت سارے علاقوں میں جو جس طریقے سے لوگوں نے عذاب سے ہیں, اس میں ڈیفنس کے لوگوں کو بھی یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, وہاں بھی احتساب میں کہتا ہوں ہونا چاہیے ان لوگوں کا جو اس کے ذمہ دار تھے. وہاں 5 ارب روپے جمع کر کے نالے بنائے گئے روڈوں کے بیچ میں, ان کے ٹائروں کا ستیہ ناش کر دیا گاڑیوں کا, وہ اس کی کون ذمہ دار ہے؟ ان کا بھی احتساب کرنا چاہیے. ان لوگوں کا بھی جنہوں نے یہ زیادتیاں کی ہیں, جس نے اس شہر کے ساتھ زیادتیاں کی, وہ سب کو ایک جگہ سے ان کے ساتھ ایک مرتبہ احتساب ضرور ہونا چاہیے. کیوں اگر آپ ذمہ داروں کو معاف کرتے رہیں گے تو اس سلسلہ چلتا رہے گا. اور میرا یہ مشورہ ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو اس وقت سیاست سے بالا تر ہو کر ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ کر کراچی کو بہتر بنانے کی, کراچی کے لوگوں کو ایک بہتر معیار زندگی فراہم کرنے کے لیے مل بیٹھ کر سوچنا چاہیے اور اقدامات کرنے چاہیے. ابھی پتہ چلا کہ بدھ سے ناجائز تجاوزات کے خلاف بھی کارروائی شروع ہو رہی ہے. نالوں کے اوپر جو چائنا کٹنگ ہوئی ہے, دوسرے جگہوں پہ ہوئی ہے, اس کے خلاف بھی انشاءاللہ وہ ایکشن شروع ہو رہا ہے. خوش آئند بات ہے, اس طرح سے یہ اقدامات ہونے چاہیے. کراچی پاکستان کی جان ہے, کراچی ایک شہر نہیں ہے پاکستان کا, پاکستان کی جان ہے, پاکستان کی شہرک ہے. اگر اس شہرک کو آپ نہیں سنبھال سکو گے تو آپ کے ملک کو کمزور کریں گے. کراچی کے ساتھ ساتھ سندھ کے دوسرے شہر وہ بھی متاثر ہوئے, ان پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے, جیسے بدین ہو گیا اور دوسرے شہر ہیں. ان سب کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا, ان سب شہروں کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا. محمد زبیر صاحب, آپ تو سندھ کے گورنر بھی رہے ہیں, تو لیکن گورنر جو ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تمام صوبے کے معاملات کا انچارج ہوتا ہے, وہ تو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے. لیکن اس وقت اہم سوال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے یہ آفر کیا ہے حکومت کو کہ جناب اس سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے حکومت اور اپوزیشن کو اکٹھے مل کے کام کرنا چاہیے. پرسوں وہ کراچی بھی آ رہے ہیں, تو کراچی کا دورہ وہ کریں, بڑی اچھی بات ہے, لیکن حکومت اور اپوزیشن مل کے آخر کیا کر سکتے ہیں موجودہ صورتحال میں؟ دیکھیں, ایک تو جب آپ نے یہ سوال پوچھا تھا تو ہم سب کو سپورٹ کرنی چاہیے حکومت کی. سب سے زیادہ مین امپورٹنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے, اور مرتضیٰ ابھی جو بات کر رہے تھے اور میں بالکل انڈوز کرتا ہوں اور تعریف کروں گا مرتضیٰ وہاب کی, پرٹیکولرلی چیف منسٹر کی, کہ ڈیفنس کے علاقے میں ہم تو بالکل ہمارے پاس تو نہ یہ پتہ تھا کہ کوئی آئے گا سپورٹ کرے گا. باقی جگہ تو آپ کو نظر آتا ہے کہ پروونشل حکومت کے منسٹرز بھی بولتے ہیں, عمران خان صاحب ٹویٹ بھی کرتے ہیں کہ جی کراچی کے حوالے سے کنسرنڈ ہیں, بٹ ڈیفنس میں تو ہمیں یہ نہیں پتہ تھا کہ کیا کسی کو کنسرن ہے بھی یا نہیں ہے. 80 گھنٹے 90 گھنٹے تو میرے گھر پر بجلی نہیں تھی, اور یہاں جو حالت ہے, میں ظاہر ہے 50 سال سے ہم یہاں کراچی میں رہتے ہیں, اتنا خراب ڈیفنس کا علاقہ تو خیر کبھی بھی نہیں تھا, اتنا ٹوٹ پھوٹ کا شکار. اور پانی ابھی بھی باوجود اس کے کہ کافی کوشش کی ہے سندھ کی حکومت نے ڈیفنس کے علاقے میں, سو یہاں جو تباہ کاری ہوئی ہے وہ تو اٹ ول ٹیک اے لانگ ٹائم اس کی ریپیئرز ہونے میں, کیونکہ ابھی بھی وہ ڈینجرس ہے, ڈینجرس لیول ہے. موو کرنا جو ہے, ایک اگر آپ اپنے کیمرہ مین سے اور اپنے ٹیم سے پوچھیں گے کہ کتنا خراب ہے, میرا نہیں خیال ہے انہوں نے کبھی کراچی میں اتنی خراب حالت دیکھی ہوگی. سو ہمارے سے ایز این اپوزیشن جو کہ اسٹیک ہولڈر نہیں ہیں اس حوالے سے, نہ ہم حکومت کا حصہ ہے, نہ ہم لوکل گورنمنٹ ہے, نہ فیڈرل گورنمنٹ ہے, سو جو بھی سپورٹ ہے اسی وجہ سے شہباز شریف صاحب آ رہے ہیں. ایک تو یہ ریکگنائز کرنے کے لیے اور اپریشیٹ کرنے کے لیے کہ کراچی کے عوام
کہ دکھ درد میں جو بھی ہم کر سکتے ہیں. ہمارے لوگ ریچ آؤٹ کر رہے ہیں عوام کو اور سپورٹ کرنے کے لیے ایٹ دا پولیٹیکل لیول, اور ان کی مدد کرنے کے لیے ان کی جو بھی مشکلات ہیں جہاں تک ہم دور کر سکتے ہیں. مفتاح اسماعیل جنرل سیکرٹری ہیں, شاہ محمد شاہ, یہ پچھلے 2-3 دن ہم سب پھرتے رہے ہیں اور کوشش کریں گے کہ اور ساتھ میں میرا خیال ہے جو مرتضیٰ وہاب نے ایک بات کی بڑی امپورٹنٹ ہے, اس سے قطع نظر کہ کس کی رسپانسبلٹی ہے, کیونکہ کراچی میں جھگڑا ہی یہیں سے شروع ہو جاتا ہے کہ یہ ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے اس لیے نہیں ہم کر رہے. تو آج آپ نے دیکھا کہ اس کا ریئیکشن اتنا اسٹرانگ تھا کہ کنٹونمنٹ بورڈ کے آفس میں عام لوگوں نے جو یہاں کے رہائشی ہیں انہوں نے احتجاج کیا, جو کبھی بھی احتجاج وغیرہ کے سلسلے پہ انوالو ہوتے. سو آئی ہوپ کہ یہاں کی ایڈمنسٹریشن بھی تھوڑا سا اپنا ہاتھ بٹائے اور مدد کرے, کیونکہ سب سے زیادہ میر صاحب ایک چیز ریئلائز کرنی چاہیے, سب سے زیادہ ٹیکسز کراچی میں اگر کوئی دیتا ہے تو ڈیفینس کے ریزیڈنٹس دیتے ہیں. سب سے ماڈرن علاقہ سپوزٹلی یہ ہے, تو ظاہر ہے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن تو ہوتی ہے کہ جو اتنے نئے روڈز بنے ہیں آج سے 5 سال 10 سال پہلے, اس کا حال تو وہ نہ ہو جو 100 سال پرانے علاقے ہیں کراچی میں. اچھا مرزا وہاب صاحب سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر کراچی میں ایک بارش اور ہو گئی تو پھر کیا ہوگا, اور کیا یہ جو ڈی ایچ اے میں جو پانی بہت زیادہ کھڑا ہو گیا, کیا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ جو ڈی ایچ اے کا فیز 8 ہے وہاں پر جو ملیر ندی ہے اس کے دہانے پر فیز 8 کو بنا دیا گیا؟ حامد میر صاحب, میں انجینئرنگ ایکسپرٹ تو نہیں ہوں تو میں اس میں کوئی رائے دے کے کسی کے اوپر الزام نہیں لگانا چاہوں گا, بٹ ایک جو نقص مجھے نظر آیا جو میں نے پچھلے 48 گھنٹے میں فیلڈ میں دیکھا وہ یہ تھا کہ جیسے بخاری کا ایریا ہے, بخاری کمرشل ایک بڑا وائبرنٹ ایریا ہے ڈی ایچ اے کا, وہاں پر ڈرینیج ہے ہی نہیں. تو چونکہ وہ نشیبی علاقہ تھا وہ سارا پانی وہاں جمع ہو گیا اور اب آپ اس کو پمپ آؤٹ کرنے کا کوئی میکانزم نہیں ہے. ڈی ایچ اے کر یہ رہی ہے کہ وہ چھوٹے پمپس لگا کے پانی کو ڈرین آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, باؤزرز کے اندر ٹینکرز کے اندر پانی بھرتی ہے اور اس کے بعد اس کو ڈمپ کرتی ہے. سندھ گورنمنٹ نے جلدی میں کام یہ کیا کہ ہم نے بڑی پمپنگ مشینز کو موو کیا جس کی کیپیسٹی زیادہ تھی پانی کو موو کرنے کی, جس کی وجہ سے آپ کو ویزیبل ڈفرنس نظر آیا. تو میں سمجھتا ہوں موونگ فارورڈ جو چیز کرنے کی ضرورت ہے ڈی ایچ اے کو, کنٹونمنٹ بورڈ کو, یہ بڑی مشین جو پمپنگ مشینز ہیں ان کو پروکیور کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو اویلیبل رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ نشیبی علاقوں سے پانی کو فوری طور پر نکالا جا سکے, چونکہ اگلے 2-3-4 روز میں ہفتے 10 دن کے اندر تو ڈرینیج کا یا اسٹارم واٹر ڈرین وہاں بن نہیں سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں میک شفٹ ارینجمنٹ کے طور پر آپ کے پاس یہ پمپنگ مشینز ہونی چاہیے تاکہ آپ ان تمام ایریا سے پانی کو نکال سکیں. اور اس کے بعد پھر لانگ ٹرم سولوشن یہ ہونا چاہیے کہ جہاں جہاں یہ اسٹارم واٹر ڈرین نہیں ہے اس اسٹارم واٹر ڈرین کو بنائیں. اور زبیر صاحب نے جو اوور آل ڈی ایچ اے کی تباہی کی طرف نشاندہی کی ہے, میں سمجھتا ہوں اس کے اندر بھی بہت بڑی انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی, چونکہ روڈز اس وقت ایک کھنڈر کا منظر دے رہی ہیں, تباہ ہے سچویشن. جو لوگوں کا وہاں پر نقصان ہوا ہے, بزنسز کا, جن کے شو رومز میں, جن کے بیسمنٹس میں پانی گیا ہے, میں سمجھتا ہوں اس کا بھی ادراک کرنے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی ہنگامی سٹیپس اٹھانے پڑیں گے, ادروائز اٹ ول بی اے پرابلم فار دا پیپل. اور یہی چیز میں اوور آل کراچی کے لیے بھی بات کرنا چاہوں گا کہ کراچی کے اندر جو ہمارا چھوٹا تاجر ہے اس نے بڑا سفر کیا ہے اس بارش کی وجہ سے, تو کوئی نہ کوئی ریلیف میکانزم صوبائی حکومت کو, وفاقی حکومت کو مل کر بیٹھ کر نکالنا پڑے گا تاکہ آپ لوگوں کو ریلیف پرووائڈ کر سکیں اور اس مشکل سے نکال سکیں. اچھا مرزا صاحب, کچھ آپ یہ بتائیں گے کہ آج تو چیف منسٹر ہاؤس میں جو میٹنگز ہیں آپ اس میں بھی شریک تھے, کو محکمہ موسمیات نے کوئی آپ کو بتایا ہے کہ کراچی میں مزید بارش ہوگی نہیں ہوگی, اگر ہو گئی تو پھر اس کے لیے آپ کی کیا پلاننگ ہے؟ حامد میر صاحب دیکھیں, یہ جو پریڈکشنز ہوتی ہیں وہ مور آفن دین ناٹ کریکٹ ثابت نہیں ہوتی, اور اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں فورکاسٹ تھی کہ کراچی میں بارش ہوگی. آج صبح 5 بجے سے بارش ہونی تھی, لیکن کراچی میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے کہ ابھی تک وہ بارش نہیں ہوئی. جو 4 روز قبل بارش ہوئی تھی اس وقت کوئی پریڈکشن نہیں تھی, سب نے کہا تھا کہ بارش نہیں ہونی, بٹ بارش ہو گئی. بنیادی چیز میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیں لانگ ٹرم سولوشن تو یہی ہے کہ آپ کو اپنے نکاسی کے پروسیس کو بہتر بنانا ہوگا. جہاں جہاں تجاوزات ہیں, جہاں جہاں انلیگل انکروچمنٹ ہے, اس کو آپ کو ختم کرنا ہوگا. یہ لانگ ٹرم سولوشن ہے. لیکن امیڈیٹ جو میکانزم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ بڑے بڑے پمپنگ کے میکانزمز لانے ہوں گے, مشینز کو لانا ہوگا تاکہ مختلف علاقوں میں ان کو انسٹال کر کے آپ پانی کو پمپ آؤٹ
کر سکیں. تو سندھ گورنمنٹ اپنے حد تک تو یہ کام کر رہی ہے. ہمارے واٹر بورڈ کے پاس آلریڈی ایگزسٹنگ سیٹ اپ بھی موجود ہے, اور وزیر اعلیٰ سندھ نے آج کمشنر کراچی کو یہ ہدایت دی ہے کہ اور اس طرح کی جو مشینز ہیں وہ پروکیور کر لی جائیں, تاکہ جہاں جہاں وہ نشیبی علاقے ہیں, جہاں یہ بارش کی پانی جمع ہوتا ہے, اس کی نکاسی کو آپ اسپیڈ اپ کر سکیں. شکور شاد صاحب, آپ کی جماعت جو ہے تحریک انصاف, اس کی ایک اتحادی جماعت ہے مسلم لیگ کاف, تو اس کے سربراہ چودھری شجاعت صاحب نے یہ دو تین دن پہلے کہا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو 6-7 دن کے لیے کراچی جا کے بیٹھ جانا چاہیے. تو اب شہباز شریف صاحب تو کراچی آ رہے ہیں, تو آپ کا کوئی آپ کو انفارمیشن ہے کہ عمران خان صاحب کب آئیں گے؟ میر صاحب پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی زبیر صاحب کی بات چل رہی تھی, تو اس دوران جو ہے اور لائن کٹ گئی. ہاں, بہت ساری باتیں میں نہیں سن پایا, تو اور لائن کٹ گئی نا. تو وہ یہ کہ عمران خان صاحب جمعرات کو انشاءاللہ کراچی آ رہے ہیں. اچھا, جمعرات کو آ رہے ہیں, یہ تو آپ نے اچھی خبر دے دی ہے. تو جی وہ زبیر صاحب کی لائن اس لیے کٹ رہی ہے کہ وہ اس وقت ڈی ایچ اے کراچی میں ہیں, اور وہاں کے حالات اس طرح کے ہیں کہ وہاں بہت سی لائنیں کٹی ہوئی ہیں. آپ کے اسٹوڈیو میں لائن کٹ گئی, یہ تو بہتر ہے میں آپ کے اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں, ورنہ آپ کہتے ہیں کہ شاید اپنے گھر میں سے خود کاٹ دی ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ہماری لائن کبھی مرزا وہاب صاحب کی ڈراپ ہو رہی ہے, کبھی ان کی ڈراپ ہو رہی ہے. تو اچھا, اب اگر آپ نے ہمیں اچھی خبر دی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جمعرات کو کراچی آئیں گے, تو جب وہ کراچی آئیں گے تو پھر وہ آپ کے خیال میں ان کو کیا کرنا چاہیے کراچی میں؟ ہاں, کراچی میں اس وقت جو ہے نا لوگوں کو میکسیمم ریلیف دینے کی ضرورت ہے, اور اس میں یہ کہ وفاقی حکومت, صوبائی حکومت اور دوسرے تمام اسٹیک ہولڈرز ایک ساتھ بیٹھ کے یہ طے کریں کہ بھائی اس شہر کے لیے کیا بہتر کیا جا سکتا ہے. اب سب ایک ساتھ مل کے اس شہر کی بہتری کے لیے کام کریں, یہ عوام کا مطالبہ ہے. عوام کو ریلیف چاہیے اپنے اس سب سے بڑے شہر میں جو پاکستان کی شہرک ہے. اس شہرک کو بچانا ہے. اس میں اب تک جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ اس کا جو ہے نا اب نہیں ہونا چاہیے. جتنا ظلم زیادتی اس شہر کے ساتھ ہوا ہے بس بہت ہو گیا. چائنا کٹنگ کے نام پر دوسرے طریقوں سے غیر قانونی عمارات کے ذریعے اس شہر کا حلیہ بگاڑ دیا گیا. اب بہت ہو گیا. یہ شہر جہاں سمندر کو آپ اپنا برساتی پانی پھینک سکتے ہیں, تو وہاں آپ کو لوگوں کا اس طرح ڈوب جانا. اور واقعی صحیح کہہ رہے ہیں زبیر صاحب کہ وہاں بیسمنٹ میں جو خاص طور پر جو لوگ تھے ان کو اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے. ڈیفنس کے علاقے میں کاروباری لوگ بھی اور دکاندار بھی اور رہائشی لوگ بھی بہت زیادہ پریشان ہیں. اور آج جو لوگ نکلے ہیں, میں کہتا ہوں لوگوں کو ہمیشہ اپنے آپ کے لیے اسی طرح نکلنا چاہیے. جو قومیں ظلم سہ کر, بقول خدیجہ شفائی نے اگر ظلم سہ کر چپ رہنے والوں کو منافق کہا ہے تو غلط نہیں کہا ہے. اچھا, تو زبیر صاحب, اب آپ کے جو علاقے کے جو رہائشی ہیں جنہوں نے آج مظاہرہ کیا ہے کنٹونمنٹ بورڈ کے دفتر کے باہر, پھر ان کے مذاکرات بھی ہوئے, تو آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ یہ ایکچولی کون لوگ تھے؟ یہ ان کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے تھا یا عام لوگ تھے؟ میرا خیال ہے ایک تو پہلے میر صاحب پتہ نہیں میری لائن کٹ گئی تھی یا کاٹ دی گئی تھی, میں نے سوچا کہ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی تھی. اتنی بڑی بات. یہ بھی بڑا انیوژل ہے کہ کراچی میں اگر آپ کنٹونمنٹ بورڈ کے دفتر کے باہر جا کے آپ مظاہرہ کرتے ہیں تو اس کو اتنا پسند نہیں کیا جاتا, اور آپ کو پتہ ہے کہ کیوں نہیں پسند کیا جاتا. حالانکہ ظاہر ہے لوگوں کے مسائل ہیں, اور اسی حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ سیاسی رنگ نہ دینے کی وجہ سے میں وہاں پہنچ کے پھر واپس آ گیا. پی ایم ایل این کے بہت سے لوگ تھے جن کو اتنا پہچانا نہیں جاتا. میں نے کہا میں جاؤں گا, وہاں تقریر ہوگی, پھر سیاسی رنگ دیا جائے گا. بالکل نارمل لوگ تھے, مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس کے رہائشی تھے, اور جنہوں نے سفر کیا ہے انہوں نے کبھی کراچی کا اپنے علاقے کا حال دیکھا ہی نہیں تھا. اور یہ بھی ایک محسوس کرنے کی بات ہے. آج ڈیفنس والوں کو پتہ چلا ہے کہ جب باقی شہر میں اتنے پرابلمز ہوتے ہیں تو آج ان کے اپنے علاقے میں ہوئے ہیں تو وہ اتنا ریئیکٹ کر رہے ہیں. ریئیکٹ کرنا اچھی بات ہے, بٹ دوسرے کا بھی درد میرا خیال ہے آج احساس ہوا ہے. وہاں جو بات ہو رہی تھی کہ جب لیاری میں یا ناظم آباد میں یا لالو کھیت میں اور روز آئے دن پرابلمز ہوتے ہیں تو ہمیں درد محسوس کرنا چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈیفنس کے لوگ بالکل انڈیفرنٹ ہیں. انہوں نے جو فیس کیا پچھلے 4-5 دن میں, ایک تو نقصان اپنی جگہ ہے اور کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے. میرا خیال ہے کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس نے, یا دکانیں جو ہیں, اور پھر ایسے نہیں ہے کہ سب یہاں امیر لوگ رہتے ہیں, عام دکاندار ہیں جن کے کوئی کسی کی مختلف قسم کی بزنسز ہیں, تو نقصان تو بہت زیادہ ہوا ہے.
لیکن میرا خیال ہے کہ ڈیفینس والے لوگ اس نقصان کو برداشت کر سکتے ہیں. وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں تو ان کو باقی شہر کے حوالے سے ضرور کوئی ریلیف پیکج اناؤنس کرنا چاہیے, اور اب وہ کر دینا چاہیے, کیونکہ آپ کو میں یاد دلا دوں سپتمبر 2018 میں وزیر اعظم صاحب جب آئے تھے پہلی دفعہ تو 162 بلین روپے کا انہوں نے فنڈ اناؤنس کیا تھا. اس میں سے ابھی تک ایک پیسہ نہیں آیا, 2 سال تو ہو چکے ہیں. اور پی ٹی آئی کی رسپانسبلٹی ہے, 14 ایم این اے الیکٹ یہاں سے ہوئے ہیں یا کروائے گئے تھے اور 22-23 ایم پی ایز ہیں. فیڈرل حکومت کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ان کا بہت بڑا سٹیک ہے, انہوں نے کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں اس عوام کے ساتھ. جب وہ ووٹ لینے گئے تھے تو یہ تو نہیں تھا کہ جب تک ہماری پروونشل حکومت نہیں بنے گی ہم کچھ نہیں کریں گے. تو 2 سال میں تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. مطلب میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ایم ایل این کی حکومت 2013 میں آئی تھی, 3 مہینے میں ہم نے آپریشن لانچ کر دیا تھا جو دہشت گردی کے خلاف تھا کراچی میں, اور ہم نے اس کو ٹھیک کیا. اچھا اس سے پہلے حوالے سے اور پھر ہم نے فیڈرلی فنڈڈ پروجیکٹس. جی میں اگر مرزا وہاب صاحب کے پاس جاؤں گا تو یہ ایک سوال جو اٹھایا ہے زبیر صاحب وہ اس کا جواب رہ جائے گا. میں چاہتا ہوں شکور شاد صاحب اس سوال کا جواب دے دیں کہ وزیر اعظم صاحب نے 2 سال پہلے کراچی کے لیے 162 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا تھا, تو وہ کہہ رہے ہیں اس میں سے ایک پیسہ بھی نہیں ملا کراچی کو, اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں, شاید گورنر صاحب, سابق گورنر صاحب کے نالج میں نہیں ہے کہ نشتر روڈ جو ہے اسی وعدے کے مطابق بنایا گیا, اور نشتر روڈ پر سوائے ایک جگہ پر وہ چڑیا گھر کے سامنے ذرا سا پانی جمع تھا, باقی ایک بوند پانی کہیں جمع نہیں ہوا. بہترین انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا وہ روڈ بنا. اپنا منگو پیر روڈ جو ہے وہ بھی انہی پیسوں سے جو وعدے کیے گئے تھے 162 میں سے بنایا جا رہا ہے. اس کا آدھے سے زیادہ حصہ بن چکا ہے اور مزید کام اس پر جاری ہے. اور باقی جو فلائی اوورس وغیرہ کمپلیٹ کیے گئے تھے وہ بھی اسی وعدے کی تکمیل میں کیے تھے جن کا ابتدا گورنر ہاؤس میں کیا گیا تھا پچھلے چند مہینوں پہلے. تو اس پہ کام ہو رہا ہے. جو وعدے کیے گئے ہیں خان صاحب کی ذاتی خواہش ہے. ہم نے جہاں جہاں پارٹی میٹنگوں میں ان سے سنا وہ کراچی کے بارے میں بہت زیادہ کنسرن ہے. انہیں یہ ہے کہ کراچی کو دنیا کے جدید ترین شہروں میں سے ایک شہر ہونا چاہیے, لیکن اس کے لیے پہلے بہت کچھ کرنا پڑے گا. اور انشاءاللہ اس کا سلسلہ جاری ہے, اور جب 5 سال ہمارے پورے ہوں گے تب ہم جواب دیں گے کہ ہم نے اس شہر کے لیے کیا 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 ہے. چلیں ہمارے ہر ایم این اے کو جو فنڈ ملے, 14 ایم این اے ہمارے تھے پلس ہمارے اتحادی جو تھے ان کو بھی فنڈ ملے. ہم نے ہر گلی کوچے میں کام کیا. میں اپنے 19 یو میں 15 کروڑ سے ہم نے جو کام کیا وہ کام نظر آ رہا ہے. اچھا مرزا وہاب صاحب ہم 1 روپیہ اور 1 اینٹ کا حساب دینے کو بھی تیار ہیں. مرزا وہاب صاحب یہ زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کراچی کو وزیر اعظم نے جس پیکج کا اعلان کیا تھا کراچی کو کچھ نہیں ملا. شکور شاد صاحب کہہ رہے ہیں کافی کچھ ملا ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, میں بڑے احترام کے ساتھ شکور بھائی کی بات سے اختلاف کروں گا. یہ جو اعلان تھا یہ وزیر اعظم نے فروری 2019 میں کیا تھا. 20 ماہ ہو گئے یہ اعلان کیے ہوئے کہ میں کراچی کو 162 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈز دوں گا. بڑی اس کی تعریف کی گئی تھی, لیکن اس اعلان کے بعد کراچی کو کوئی اسکیم کوئی ڈیولپمنٹ نہیں دی گئی. یہ جتنے بھی پروجیکٹ گنوا رہے تھے تمام ماضی کی حکومتوں کے تھے. یہ کوئی بھی وہ پروجیکٹ نہیں ہے جو کہ ان کی پی ایس ڈی پی میں ریفلیکٹ ہو رہا تھا. یہ ماضی کی حکومتوں میں انیشیٹ ہوئے تھے, ان کے دور اقتدار کے یہ انیشیٹیوز نہیں تھے. میں سمجھتا ہوں اس وقت اس مشکل وقت میں اگر وزیر اعظم صاحب کراچی تشریف لا رہے ہیں جمعرات کو, تو پہلی چیز ان کو یہی کرنی چاہیے کہ وہ 162 ارب روپے فوری طور پر کراچی کے انفراسٹرکچر پر انویسٹ کیے جائیں تاکہ کراچی کے اندر آپ انفراسٹرکچر کو امپروو کر سکیں اور جو تباہی ان حالیہ بارشوں سے ہوئے اس معاملے کو ریزالو کر سکیں. کوئی بھی کریڈٹ لے لے اس کا, اٹ از ناؤ بیونڈ دیٹ, کریڈٹ کوئی بھی لے. بنیادی چیز یہ ہے کہ کراچی پاکستان کا کمرشل کیپٹل ہے, پاکستان کا انڈسٹریل کیپٹل ہے. کراچی پاکستان کو 70% ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے. تو جو وفاقی حکومت کراچی والوں سے وعدے کرتی ہے ان وعدوں کو وفا کرنے کا ٹائم آ گیا. اب اعلان نہ کریں. زبیر صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ پیسے منتقل کریں, کام سٹارٹ ہو, کراچی والوں کو نظر آئے کہ وہ 162 ارب روپے لگ رہے ہیں کراچی میں. جو شکور شاد صاحب بات کر رہے تھے میں بڑے احترام کے ساتھ اختلاف کروں گا, اس طرح کی بات بالکل غلط ہے. وہ تمام کے تمام پروجیکٹس ماضی کی حکومتوں کے ہیں. اچھا لیکن مرزا وہاب صاحب آج مرزا وہاب صاحب دیکھیں ایک بات جو آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ پہلے سے تھے, لیکن اسٹارٹ کیے گئے ہماری گورنمنٹ نے, ہماری گورنمنٹ میں شروع کیے گئے, ہماری گورنمنٹ میں شروع کیے گئے اور ان کو پائے تکمیل تک پہنچایا گیا. اچھا میرا ایک سوال یہ ہے مرزا وہاب صاحب کہ آج وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز صاحب نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے اس میں
یہ بھی بتایا کہ وزیر اعظم عمران خان کا وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب سے رابطہ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ جو ناصر علی شاہ صاحب ہیں سندھ کے وزیر اطلاعات، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ کراچی میں بحالی کے کام کے لیے ہمیں تقریباً 10 ارب روپے چاہیے، تو ہم تو ان کو ایک پیسہ نہیں دیں گے کیونکہ وہ تو پیسے کھا جاتے ہیں۔ دیکھیں، اب میں شبلی فراز صاحب کے ساتھ میں نے سینٹ میں کام کیا ہے، میں احترام کرتا ہوں، بٹ اس طرح کی باتوں کو نہ میں سیریس لوں گا اور نہ ان کو رسپونڈ کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، کراچی کو اس کے انفراسٹرکچر کو امپروو کرنے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ کراچی کے اندر جو سچویشن ہے اس سچویشن کو امپروو کرنا کسی بھی پروونشل گورنمنٹ کے لیے، لوکل گورنمنٹ کے لیے اکیلے پاسبل نہیں ہے۔ جب تک فیڈرل گورنمنٹ اپنا کردار ادا نہیں کرے گی، میں سمجھتا ہوں کراچی کے جو یہ مسائل ہیں یہ حل نہیں ہو سکتے۔ اور دیکھیں، میں تو کوئی ایڈیشنل چیز مانگ ہی نہیں رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں وزیر اعظم نے خود اعلان کیا تھا کراچی شہر میں باغ ابن قاسم میں کھڑے ہو کے کہ میں کراچی کو 162 ارب روپے دے رہا ہوں۔ وہ 162 ارب روپے منتقل کریں کراچی کے لیے، ڈیولپمنٹس کو اوورسی کریں، خود اوورسی کریں۔ میں کہتا ہوں شکور شاد اوورسی کر لیں، نو پرابلم۔ فیڈرل منسٹر اسد عمر صاحب فیڈرل منسٹر ہیں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے، وہ اس کو اوورسی کر لیں، ہم ایگزیکیوٹ کریں گے، وہ اوورسی کر لیں، پیمنٹس وہ لوگ کریں۔ آج جو اسلام آباد میں اجلاس ہوا وزیر اعظم کی زیر صدارت، کراچی کی ٹرانسفارمیشن کا جو ایک پلان تیار کیا گیا، اس میں اسد عمر صاحب بھی شریک تھے، تو وہ جو اجلاس تھا اس میں اسکائپ پر یا ٹیلی فون کے ذریعے کوئی سندھ حکومت سے کوئی صلاح مشورہ کیا گیا؟ دیکھیے، پرابلم ہی میر صاحب یہ ہے نا کہ آپ کراچی کے مسائل کا حل تلاش کر رہے ہیں اور جو کراچی والے ہیں ان سے بات ہی نہیں کر رہے ہیں۔ دس از دا پرابلم۔ یہ میٹنگ اگر کراچی شہر میں ہوتی، وزیر اعظم موجود ہوتے، چیف منسٹر صاحب موجود ہوتے، وزیر بلدیات ہمارے موجود ہوتے، اسد عمر صاحب موجود ہوتے، تو میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر طریقے سے میننگ فل ڈائلاگ ہو پاتا اور کوئی نہ کوئی ہم سولوشن ڈھونڈ پاتے۔ اب آپ مجھے بتائیے، آپ اسلام آباد میں آرام سے کمفرٹ میں بیٹھ کے آپ کراچی کے مسائل سمجھنے کی کوشش کریں، کراچی کے مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں، یہ زیادتی ہے اور یہی وہ چیز ہے جو ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر وزیر اعظم صاحب ویکینڈ پہ کراچی آ جاتے، ہم ویلکم کرتے ان کو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنے میں۔ ہم سمجھتے ہیں کراچی ہم سب کا ہے اور بیونڈ پالیٹکس میں سمجھتا ہوں کراچی کی بہتری کے لیے، کراچی کے عوام کے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے اگر کوئی بھی سیاسی جماعت مل کر کام کرتی ہے، وفاق صوبائی حکومتیں مل کر کام کرتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کراچی کے شہریوں کو بھی ایک اچھا میسج جائے گا کہ میننگ فل انداز سے سسٹینیبل سولوشنز کراچی شہر کی ڈھونڈنے جا رہے ہیں۔ ادروائز یہ میٹنگ کرتے رہے، 2 سال انہوں نے بڑی میٹنگ کی ہیں کراچی کے حوالے سے، ایک وعدہ بھی کراچی کے حوالے سے ابھی تک حامد میر صاحب انہوں نے وفا نہیں کیا ہے۔ اچھا، آپ اچھی بات کر رہے ہیں کہ آپ وزیر اعظم صاحب اگر آئیں گے تو آپ ان کا استقبال کریں گے، ان کے ساتھ تعاون کے لیے بھی تیار ہیں، بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ ان اچھی باتوں کو ہم نے آگے بڑھانا ہے۔ ایک مجھے وقفہ لینا، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ اچھا شکور شاد صاحب، اب اچھی بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب بھی کراچی آ رہے ہیں، تو ایک کوارڈینیشن کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو اب کراچی میں ایک نیا ایڈمنسٹریٹر بھی آ رہا ہے، تو جو نیا ایڈمنسٹریٹر آئے گا تو اس سے کوئی کراچی کے مسائل کم ہو جائیں گے؟ دیکھیں، اگر وہ نیکی کے ساتھ کام کریں گے، کسی سیاسی دباؤ کے بغیر کام کریں گے، کرپشن کے بغیر کام کریں گے، فیئر انداز میں کام کریں گے، تو کام کیوں نہیں ہو سکتے؟ اب آج کے اس پورے پروگرام میں یہ تاثر جا رہا ہے کہ کراچی شہر میں جو کچھ ہوا اس کی ذمہ داری فیڈرل گورنمنٹ کی، حالانکہ روڈوں کی صفائی، سیوریج، نکاسی آب جو ہے، فراہمی آب اور نکاسی آب، یہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ وہ ادارہ ہے جس کی ذمہ داری ہے، لیکن وہ ادارہ جس کے پاس ہزاروں ملازمین ہیں اور جس کے پاس اربوں کربوں روپے کا فنڈ بھی ہے، اس کے ایک ایکس ایم ڈی نجی محفلوں میں بیٹھ کے کہتے تھے کہ میرے ایک سائن کی قیمت 35 سے 40 لاکھ روپے ہے۔ اب میرے وہاں علاقے جیسے میں نے کہا بیار کالونی کا علاقہ ہو گیا، آگرہ تاج کالونی کا علاقہ ہو گیا، شیخ رشید روڈ ہو گیا، دریاباد وغیرہ ہو گیا، میرے لیاری کے علاقے، وہاں کئی مہینے سے گندا پانی جمع ہے، وہ بار بار گٹر بول رہے ہیں۔ تو اگر یہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو، اگر پہلے ہمارے یہاں کمشنر تھے ان کو میں نے کہا، انہوں نے بات نہیں مانی، ان کے خلاف بھی میں نے پریویلیج موو کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ سننے کو کوئی تیار نہ ہو، جب ادارے آپ کی سننے کو تیار نہ ہو۔ ابھی اس وقت جو موجودہ آپ کے ایم ڈی وغیرہ ہیں وہ تھوڑی سی بات سن رہے ہیں، کچھ کام بھی کر رہے ہیں۔ ابھی آج بھی جمیلہ پمپنگ اسٹیشن 5 دن بعد اسٹارٹ ہوا، وہاں 5 پمپ بند پڑے ہوئے تھے 5 دن تک۔ اب آپ اندازہ لگا لیں وہ گٹر کا پانی سڑکوں پہ نہیں آئے گا تو کہاں جائے گا، تو اس سے لوگوں کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔
تو نیک نیتی کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور جو ادارے ذمہ دار ہیں ان اداروں کو لگام دینے کی بھی ضرورت ہے، ان میں کرپشن ختم کرنے کی بھی ضرورت ہے، وہاں گوشت ملازمین جو ہیں ان کا خاتمہ بھی ضروری ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں میر صاحب، یہاں پر کنڈی مین جو ہے مرے ہوئے 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، ان کی جگہ متبادل نہیں رکھے جاتے۔ اب یہاں پر سویپر جو ہیں وہ مر گئے، کب گئے، اور ان کی جگہ آزیاں لگتی ہے اور کام نئے لوگ بھرتی نہیں ہوئے، تو اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ ان چیزوں پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ سسٹم بن کیوں نہیں پایا۔ ہم آج ہیں کل نہیں ہوں گے، آج جس دنیا میں بھی آج ہیں کل نہیں ہوں گے۔ سسٹم بنانا چاہیے، ہم اپنے اداروں کو مضبوط بنانا چاہیے۔ ہمارے ادارے مضبوط ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک بہت آگے جائے گا۔ ہمارا یہ شہر، اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، یہ شہر دنیا کے بہترین شہروں میں سے ایک شہر ہوگا۔ زبیر صاحب یہ بتائیں کہ جو کراچی شہر کے جو ساحلی علاقے ہیں وہاں پر مینگروز ختم ہو گئے ہیں اور مزید ختم ہو جائیں گے، یہ جو تباہی ہوئی ہے اس سے مزید ان کو نقصان ہوگا، تو مینگروز کو بچانا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ صوبائی حکومت کی، وفاقی حکومت کی، ضلعی حکومت کی، یا کسی اور کی؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ میر صاحب میں ایک امپورٹنٹ بات کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے۔ بالکل بالکل کریں۔ دیکھیں یہ جو وفاقی حکومت ہے نا، یہ جو آج اجلاس ہو رہا تھا، یہ آج سے 3 مہینے پہلے کیوں نہیں ہوا تھا، 4 مہینے پہلے کیوں نہیں ہوا تھا؟ آپ کوئی بھی چیز دیکھ لیں، یہ حکومت ریئیکٹ کرتی ہے، پالیٹکس کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ پیٹرول کا کرائسس ہوگا تو اس سے پہلے، کرائسس سے پہلے نہیں کوئی اجلاس ہوگا، چینی کا کرائسس ہو جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، اس کے بعد ریئیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں۔ اگر کراچی کے بارے میں سیریس تھی وفاقی حکومت تو پھر وہ جو 162 بلین روپے کا پیکج تھا، یا آج جو اجلاس ہوا ہے، آج اس لیے اجلاس ہوا ہے کہ گالیاں پڑ رہی ہیں، ہر ایم این اے کو اور ہر ایم پی اے کو گالیاں پڑ رہی ہیں کہ بھائی آپ کر کیا رہے ہیں، اس وجہ سے اجلاس ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے اجلاس نہیں ہو رہا کہ عمران خان صاحب کو بڑا درد ہے کراچی کا، ضرور وہ چاہیں گے کہ کراچی امپروو ہو، کیوں نہیں چاہیں گے، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا کمپٹنس بھی چاہیے ہوتی ہے، کیپیسٹی بھی چاہیے ہوتی ہے، انڈرسٹینڈنگ۔ سارے ایم این اے وغیرہ کہاں ہیں آج؟ چاہے وہ فیصل واڈا ہوں یا کوئی اور ہوں، وہ کہاں گئے؟ وہ جب اویلیبل ہی نہیں ہوں گے، جب آنسریبل ہی نہیں ہوں گے عوام کو، اور وہ تو زیادہ تر تو یہ کہتے ہیں ہم ایک دفعہ الیکٹ ہوئے تھے، اب تو ہم نے ہونا بھی نہیں ہے، تو ہم کیوں اتنا سر درد کریں؟ یہ کس نے کہا ہے؟ جب تک یہ چیز، یہ سوال کہ آج جو اجلاس ہوا ہے یہ آج سے پہلے کیوں نہیں ہوا؟ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کس نے کہا ہے؟ یہ زیادہ تر ایم این ایز یہی کہتے ہیں، ان کو پتہ ہے ان کو یہ کیسے جیتے تھے زیادہ تر، تو ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے الیکٹ ہونا ہی نہیں ہے، تو اس سے زیادہ اچھا۔ اور کتنے وزیر ہیں، وفاقی وزیر علی زیدی، فیصل واڈا، اور پتہ نہیں کون کون اور کتنے، اسد عمر کا بھی تعلق اس حوالے سے تو کراچی سے ہی ہے، اور عمران اسماعیل صاحب گورنر بنے، عارف الوی صاحب صدر ہیں، لیکن جہاں کام کرنے کا وقت ہے تو یہ جو 162 بلین روپے ہے اس کی کیا ایلوکیشن ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے۔ آج سے 3 مہینے پہلے، آپ کو پتہ ہے آج سے 2 مہینے پہلے ایک کے الیکٹرک کے حوالے سے اجلاس ہوا، اسد عمر صاحب نے باہر آ کے کہا کہ کل سے بجلی آئے گی، کیونکہ پولیٹکس کر رہے تھے، کبھی سیریس ہوتے ہی نہیں ہے کہ بھائی اس کے بعد کبھی فالو اپ کیا۔ جو مسائل تھے انہوں نے کہا جی وفاقی حکومت آ گئی، انہوں نے انٹروین کر دیا اور سب مسائل حل ہو گئے، وہیں کے وہیں مسائل کھڑے ہوئے ہیں جہاں سے شروع ہوئے تھے۔ اب ظاہر ہے ہم وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی 2 سال سے کیا کیا تھا، 2 سال سے بھی کچھ نہیں کیا تھا۔ جب کوئی زیادہ کرائسس ہوتا ہے ادھر ریئیکٹ کریں گے، کل لاہور میں ہوگا، اس کے بعد ادھر کے لیے ریئیکٹ کریں گے۔ سو آئی مین دیٹ از اے ان اینڈنگ سٹوری۔ اگر کوئی کمپٹنس ہوتی، کیپیسٹی ہوتی، سیریسنس ہوتی تو آج سے 2 سال میں ایک پروجیکٹ تو کیا ہوتا ہے۔ وہ بالکل مرتضیٰ وہاب نے صحیح کہا تھا، وہ تو پرانے تھے جو شروع کیے گئے تھے، ان کی کمپلیشن ہوئی ہے، اور وہ بھی فلائی اوور کمپلیشن کرنے پر اگر آپ اپنی داد وصول کرنا چاہیں گے وفاقی حکومت، تو اس سے زیادہ مذاکرہ خیز بات کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا، آپ نے ویسے بہت بڑی بڑی باتیں کر دی ہیں، اور کراچی کے جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں ان کے بارے میں کچھ الزامات بھی لگا دیے ہیں، تو اگر میں شکور شاد صاحب کو ٹائم نہ دوں تو بڑی زیادتی ہو جائے گی ان کے ساتھ۔ شکور شاد صاحب آپ کے پاس ایک منٹ ہے، جواب دے دیں ان کو۔ میں کہتا ہوں زبیر صاحب سے کہ اگر میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرے حلقے میں روز اول سے کہہ رہا ہوں جائیں فورنزک کروائیں، ٹھیک ہے نا، پیسے کی کمی آپ کے پاس بھی نہیں یا دوسرے پارٹیوں کے پاس بھی نہیں، فورنزک کرائیں، میرے ووٹ بڑھیں گے، کم نہیں ہوں گے، اس کا جواب یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ، اسد عمر صاحب بہت اچھے انسان ہیں، بڑے کمپیٹنٹ ہیں، اگر ان کے گھر میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو اس کو ٹی وی پہ ڈسکس نہ کریں تو بہتر ہے۔ اچھا یہ بتا دیں کہ شکور شاد صاحب، اب تو الیکشن کو 2 سال گزر گئے ہیں، کہ آپ لیاری جو پیپلز پارٹی کا سٹرونگ ہولڈ تھا
اور آپ کا خود بھی پیپلز پارٹی سے بھی تعلق تھا, وہاں سے آپ نے بلاول صاحب کو شکست اگر دی تو دی کیسے, کیا فارمولہ تھا؟ دیکھیں یہ وقت نہیں ہے کہ اس پر ڈسکس کیا جائے. اس وقت لوگوں کے پرابلمس اتنے ہیں کہ ہمیں اس پر بات کرنی چاہیے کہ ہم اپنے لوگوں کو کس طرح فائدہ کر. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات 20 مہینے بعد 20 منٹ جو ہے نا 20 مہینے بعد ہمیں صرف 15 کروڑ روپے ملے, اور وہ 15 کروڑ میں نے 19 عیسویوں میں اس طرح کام کیا ہے, وہ نظر آ رہا ہے. میں ایک ایک روپے اور ایک ایک بلاک کا حساب دینے کو تیار ہوں. ٹھیک ہے. اچھا مرزا باب صاحب, ہم اس میں نہیں جاتے. اور اس سے پہلے جو ہے جب زرداری صاحب صدر بنے تھے تو زرداری صاحب نے 5 ارب روپے کے قریب پیکیج دیا تھا لہری کے لیے. وہ پیکیج اگر صحیح استعمال ہوتا, ہمارے اس وقت کے نمائندے اگر اس کو صحیح استعمال کرتے ہیں تو بڑی بڑی پائپ لائنیں بچھا دی گئیں, اربوں روپے اس پہ ضائع کیے گئے. لوگوں نے سوا سال جو ہے مٹی انہیل کیا, کیونکہ کھدائی کی وجہ سے مٹی اٹھتی رہی, دھول اٹھتی رہی, گھروں میں اور دکانوں میں گئی, لیکن لوگوں کو اس پائپ بڑے بڑے پائپ اس میں یوز بھی نہیں ہو رہے, یوٹیلائزیشن بھی نہیں آ رہے. اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ اچھا مرزا باب صاحب, ہم صرف کراچی پہ فوکس کر رہے ہیں, لیکن ہمیں سندھ کے باقی شہروں پہ بھی بات کرنی چاہیے, کیونکہ آپ نے جن شہروں کو آفت زدہ قرار دیا وہ تو کوئی 9-10 اور شہر بھی ہیں اس میں. تو تھوڑا سا یہ بتائیں گے کہ ہم نے دیکھا کہ مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ کراچی میں بھی لانگ شوز پہن کے پانی میں نکلے, بڑی اچھی بات ہے. جب شہباز شریف صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے تو وہ بھی لانگ شوز پہن کے نکلا کرتے تھے. 2010 کا جب سیلاب آیا تھا تو ہم نے شہباز شریف صاحب کے ساتھ کافی اس وقت بھی ٹریول کیا تھا. تو سندھ کر بھی ہیں, وہاں پر بھی حالات خراب ہیں. تو مراد علی شاہ صاحب جو ہے وہ کیا صرف کراچی میں فوکس کر رہے ہیں یا باقی شہروں میں بھی فوکس کر رہے ہیں؟ میں نے حامد میر صاحب ابھی پورے انٹرویو میں کوئی نیگیٹو بات کرنے کی کوشش نہیں کی. میں سوچ رہا تھا کہ کنسنسس بلڈ کیا جائے. میں صرف ایک پوائنٹ آپ کے سامنے ہائی لائٹ کر رہا ہوں. جو باقی الزامات ابھی شکور شاد صاحب نے لگائے اس کا جواب میں نہیں دوں گا, بعد میں کبھی دے دیں گے. صرف میں ایک چیز ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. شکور شاد صاحب نے خود فرمایا کہ ہمیں پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو اور ہمارے اتحادیوں کو کراچی کے لیے فنڈ دیا گیا. یہ ہے وہ تفریق جس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. پیپلز پارٹی والوں کو فنڈ نہیں ملا, یہ سیاسی بنیادوں پر چیز کرنے پر بلیو کرتے ہیں. یہ خود ابھی انہوں نے چارج شیٹ اپنے وزیر اعظم اپنی حکومت کے خلاف کی ہے کہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو 15 کروڑ ملے, ہمارے اتحادیوں کو ملا. تو جو پیپلز پارٹی کے ایم این اے کراچی شہر سے 3 ہیں ان کا حق نہیں بنتا, ان کی جو کانسٹیٹیوئنٹس ہیں ان کا حق نہیں بنتا کہ وفاقی حکومت سے پیسے ملے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت اہم نقطہ آج آپ کے پروگرام میں ہائی لائٹ ہوا جس کا اعتراف شکور شاد صاحب نے کیا ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کس طریقے سے پیپلز پارٹی کو کراچی والوں کو ایکچولی تفریق کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. جہاں تک آپ نے اندرون سندھ کی بات کی حامد میر صاحب, وزیر اعلیٰ سندھ نے پچھلے 14 روز میں 3 دورے اندرون سندھ کیے ہیں. دادو ضلع کے اندر جوہی کے اندر جب بریچ ہوا تھا بند پہ وہاں پر 2 بار گئے. اس کے بعد جب بارشوں کا سلسلہ سٹارٹ ہوا تو کراچی سے وہ نکل کے ٹھٹا, سجاول, تھرپارکر, میرپور خاص, ٹنڈو اللہ یار, ٹنڈو محمد خان, حیدرآباد سے واپس پھر کراچی, اور کل پھر وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ میرپور خاص اور عمر کوٹ کے ایریا میں جا رہے ہیں. تو وزیر اعلیٰ سندھ کی عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ساری پاکستان پیپلز پارٹی سندھ حکومت عوام کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ہماری ٹیمز ہیں جس کو کوئی نہ کوئی منسٹر, کوئی ایڈوائزر, کوئی اسپیشل اسسٹنٹ سپروائز کرے, اور جو کچھ بھی اس تکلیف کی گھڑی میں سندھ گورنمنٹ کر سکتی ہے لوگوں کو ریلیف پرووائڈ کرنے کی وہ کر رہی ہے. ہم نے 20 ضلعوں کو اسی لیے آفت زدہ ڈکلیئر کیا تاکہ وہاں پر کلیمٹی ڈکلیئر کر کے جو ریلیف کا پروسیس ایکسپیڈائٹ کیا جا سکے وہ کیا جائے. اچھا, ہم نے یہ اس صورتحال پہ مناسب سمجھا کہ ہم وسیم سے بھی بات کر لیں جو اب کراچی کے میئر نہیں ہیں, لیکن جو کراچی کی اس وقت معاملات ہیں اس پہ بات تو کر سکتے ہیں. وسیم اختر صاحب, ہم نے آپ کو تکلیف دی ہے, ہمیں بتایا ہے شکور شاد صاحب نے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جمعرات کو کراچی آ رہے ہیں, اور آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے آپ بھی ہمیں یہی کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم صاحب کو فوری طور پہ کراچی آنا چاہیے. اب وہ آ رہے ہیں, یہ بتائیے ان کو کراچی آ کے فوری طور پہ کیا کام کرنا چاہیے؟ دیر آئے درست آئے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں اور سندھ کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں. ان کا اب فرض بنتا ہے کہ چیف منسٹر صاحب کو ساتھ لیں. اختلافات سیاسی اپنی جگہ, اب جو حالات کراچی کے ہیں وہ انسانی مسئلہ بن چکا ہے, اور جو ایشوز پینڈنگ ہیں وہ, اور ابھی جو ابھرے ہیں آفٹر دس رین, ان کو پرائرٹی پہ حل کرنے کی کوشش کریں.
جتنی بھی امداد ہو سکتی ہے اسلام آباد سے وہ دی جائے صوبہ سندھ کو، اور مانیٹر کیا جائے کہ وہ فنڈ جو ہیں ان کو صحیح جگہ پہ لگایا جا رہا ہے۔ ابھی مرتضی وہاب صاحب نے یہ کہا کہ فنڈز جو ہیں وہ ایم این ایز کو دیے جا رہے ہیں۔ بالکل، مجھے یاد آتا ہے پی ایم صاحب کی تقریر کا کہ الیکشن سے پہلے وہ خود کہا کرتے تھے کہ لوکل باڈیز کو فنڈ جانے چاہیے، یہ سارے فنکشن بلدیہ کے ہیں، مگر آج خود پی ٹی آئی کے ایم این ایز ایم پی ایز کو فنڈز دیے جا رہے ہیں جو کہ غلط ہیں۔ اسی طرح صوبہ سندھ کی بھی غلطیاں ہیں کہ پی ایف سی ایوارڈ نہیں کیا۔ سندھ گورنمنٹ الزام تو لگا رہی ہے پی ٹی آئی پہ، فیڈرل گورنمنٹ پہ، مگر خود کیا کر رہی ہے یہ بھی دیکھیں۔ تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کے ساتھ کیا کر رہی ہے، پی ایف سی ایوارڈ نہیں کیا، آپٹوائے کے پورے پیسے نہیں دیتے، جو شیئر لیکن وسیم اختر صاحب، عمران خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے؟ کراچی آگے کیا کرنا چاہیے؟ ان کو پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، پہلی بات تو سی ایم صاحب کے ساتھ بیٹھیں، اچھا، اور ساری پرائرٹیز پتہ ہیں، سی ایم صاحب کو بھی پتہ ہے، ان کے پاس اور بھی ایکسپرٹس ہوں گے، اور جو ہم میٹنگز کر چکے ہیں اس میں جو ہم نے وے فارورڈ بنایا ہے، 2 میٹنگ میں بھی تھا شامل، کہ جو نالوں سے ہٹ کے پینے کا صاف پانی ہے، کچرے کا ڈسپوزل ہے، ٹرانسپورٹ ہے، K4 ہے، S3 ہے، یہ فیڈرل فنڈڈ پروجیکٹس ہیں، ان کو جلد سے جلد کمپلیٹ کریں۔ پورے پاکستان میں ہر صوبے میں پروجیکٹس کمپلیٹ ہو رہے ہیں، اچھا نہیں ہو رہے تو سندھ میں نہیں ہو رہے۔ ایک یہ مجھے یہ بھی چیز بتا دیں کہ یہ جو اب کراچی کے جو پوش علاقے ہیں، ڈیفینس کا علاقہ ہے، وہاں کے رہائشیوں نے بھی آج مظاہرہ کیا ہے، یہاں پر پانی کیوں اکٹھا ہو رہا ہے؟ یہاں کی سڑکیں جو ہیں ان پر پانی کیوں کھڑا ہوا ہے؟ گھروں میں پانی کیوں گھس گیا ہے؟ کوئی آپ میئر رہے ہیں شہر کے، کوئی آپ کو وجہ سمجھ آئیے؟ میری اپنا حامد صاحب بات کٹ گئی تھی، آواز نہیں آئی، پورا سوال نہیں۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کراچی کے میئر رہے ہیں، تو یہ جو ڈی ایچ اے کا علاقہ ہے، یہاں پہ آج لوگوں نے مظاہرہ کیا ہے، تو یہاں پر پانی کیوں اکٹھا ہوا ہے؟ ان کے گھروں میں پانی کیوں گھس گیا؟ کچھ آپ کو پتا ہے اس کا؟ دیکھیں، ساری ہل پلاننگ ہے، آپ نے وہ علاقے ریکلیم کیے ہیں، ان جگہوں پہ گھر بنا لیے، کالونیز بنا لیے، کینٹونمنٹ بنا لیے، جہاں پانی کا رساؤ سمندر کی طرف جاتا ہے۔ تو جب آپ نیچر میں قبضے کریں گے، نیچر کے اگینسٹ جائیں گے، ریکلیم کریں گے، ریکلیم کا لفظ ہی غلط ہے میری نظر، تو قبضے کر رہے ہیں پانی کے اوپر، نیچر کے اوپر، تو نالے ہم انگریز بنائے ہوئے، تو یہ حالات تو ہوں گے۔ اور میں 4 سال سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت بڑا پرسنٹیج کراچی کا جو ہے علاقے کا وہ فیڈرل کنٹرول میں ہے، ٹھیک ہے، جو بچتا ہے وہ سندھ کے کنٹرول میں ہے، TMCA کنٹرول ہونے کے۔ جی، آپ کی آواز کچھ کلیئر نہیں ہے وسیم اختر صاحب، میں یہاں پہ ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ جی، کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ زبیر صاحب، یہ مجھے آپ بتائیے کہ آپ نے وسیم اختر صاحب کی بھی بات سن لی، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پوش علاقے ہیں، جیسا کہ آپ کا بھی علاقہ ہے، یہاں پر پانی اس لیے کھڑا ہو گیا ہے کہ جو ندیاں ہیں ان کے دہانوں پر کنسٹرکشن ہو گئی ہے اور وہ دہانے بند ہو گئے ہیں، تو اس مسئلے کا اب حل کیا ہے؟ دیکھیں نا، ایک تو وسیم اختر صاحب جی اسی علاقے میں رہتے ہیں، میرے گھر کے قریب ہی رہتے ہیں، سو ان کو ظاہر ہے کافی معلومات ہیں، میئر بھی رہ چکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک وسیم اختر صاحب نے بہت ہی امپورٹنٹ بات کی ہے، اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے تمام ہمارے میڈیا کے دوستوں کو، کہ جب وہ کرٹیسائز کرتے ہیں صوبائی حکومت کو یا لوکل گورنمنٹ کو، تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کراچی کے بہت زیادہ علاقہ جو ہے وہ فیڈرل کنٹرول میں ہے، چاہے وہ کینٹونمنٹ بورڈ ہے، ایون جس طرح آپ نے سنا ہوگا شاعر فیصل کے حوالے سے اتنا کرٹیسزم ہوتا ہے، اور سارا وسیم اختر صاحب کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، صوبائی حکومت کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، وہ کینٹونمنٹ بورڈ کے انڈر آتا ہے شاعر فیصل۔ اب یہاں جو جس طرح سے آپ جی شاعر فیصل کینٹونمنٹ بورڈ کے انڈر آتا ہے۔ اچھا، یہ ویسے اس کا سیدھی سی بات ہے، اس کا مجھے بھی نہیں تھا پتا، اور یہ اس کا مجھے بھی نہیں تھا پتا جی۔ یہ اب اتنی کمپلیکسٹی ہے کراچی میں کہ یہ علاقہ کنٹونمنٹ بورڈ کے انڈر آتا ہے، یہ علاقہ ملیر ہے، ڈیفینس ہے، اور ڈیفینس آپ کو پتہ ہے کہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے، پھر پورا کلفٹن ہے، اور بھی بہت سے علاقے ہیں جو صوبائی حکومت یا لوکل گورنمنٹ کے انڈر نہیں آتے ہیں۔
لیکن اب یہ تو میں کوئی ایکسپرٹ تو نہیں ہوں کہ یہ ان علاقوں میں کیوں رہائشی علاقے بنائے گئے، ریکلیمڈ ہیں، یہ تو مجھے بھی پتہ ہے. آج سے 40 سال پہلے 50 سال پہلے یہاں صرف پانی ہوتا تھا، سمندر کا حصہ تھا، اس کو ریکلیم کیا گیا. میں اس پر کوئی اپنا کمنٹ نہیں کر سکتا کہ اس کو کیوں بنایا گیا، بٹ ظاہر سی بات ہے جب بنایا گیا تھا تو سیوریج کا بھی بندوبست کرنا چاہیے. یہ سب سے مارڈن انفراسٹرکچر ہے. اچھا یہ آپ ایک جو ہے اس سے لیٹسٹ تو کوئی ڈیولپ. زبیر صاحب میرے پاس وقت کم ہے، لیکن یہ ایک بڑی اہم انفارمیشن ہے، ایک بڑی اہم بات ہے کہ سمندر کے اندر انکروچمنٹ کر کے رہائشی علاقے بھی بنائے گئے ہیں. جی یہ تو سب کو جس علاقے میں میں بیٹھا ہوں ابھی، یہ کیا اس سے بھی بہت پہلے کے جو علاقے ہیں وہ ریکلیمڈ ہیں. آج سے 40 سال پہلے 50 سال پہلے یہ پانی ہی پانی ہوتا تھا، یہاں لوگ سیر کرنے آتے تھے کشتیوں میں. تو یہ ریکلیم کیے گئے ہیں. بٹ میں آئی ایم نو ایکسپرٹ ٹو سے کہ جی یہاں ان کو ریکلیم کرتے ہوئے وہ سب چیزوں کا خیال کیا گیا تھا یا نہیں کیا گیا تھا. آئی ایم شیور کچھ نہ کچھ تو کیا گیا ہوگا. لیکن اگر ریکلیم کیے گئے تھے تو پھر سیوریج سسٹم یا روڈ نیٹ ورک ایسا ہونا چاہیے تھا کہ اگر بارش ہو تو یہاں کا پانی جو ہے جو اس کو انڈر گراؤنڈ پہنچایا جائے اور وہ جمع نہ ہو. لیکن کراچی میں زیادہ تر گھروں میں اور ان علاقوں میں خاص طور پر ڈیفنس نے بیسمنٹس بھی الاؤ کی بھی ہیں، دکانیں بھی بہت سے بیسمنٹس وغیرہ ہیں، اور سب سے زیادہ پہلے پانی اس میں جاتا ہے اور وہ اس سے تباہی ہوتی ہے. اچھا اب ایک سوال جو میں نے پہلے بھی اٹھایا تھا وہ رہ گیا ہے. میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ میں نے مینگروز کے بارے میں سوال اٹھایا تھا، تو یہ اس کی اہمیت جلدی سے بتائیں اور یہ بتائیں کہ یہ اگر ان کو ختم کر دیا جائے گا تو اس کا کیا نقصان ہوگا شہر کو. میں سمجھتا ہوں صرف شہر کو نہیں، صوبے کو نقصان ہوگا. آپ کا جو پورا ایکولوجیکل سسٹم ہے اس میں بڑا امپورٹنٹ کردار ہے ان مینگرووز کا. جو سی واٹر کی انٹروژن ہوتی ہے آپ کی زرعی زمین میں، آپ کے ایگریکلچرل لینڈ میں جو ٹھٹا بدین سائٹ پر بہت زیادہ ہو رہی ہے، اس کو روکنے میں یہ بڑا کردار ادا کرتے ہیں. تو انوائرمنٹل پوائنٹ آف ویو سے، ایکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے مینگرووز کی بڑی امپورٹنس ہے اور ان کو پرائیورٹائز کرنے کی ضرورت ہے. اچھا پرائیویٹائز کرنے کی ضرورت ہے؟ پرائیویٹائز نہیں، پرائیورٹائز. اچھا پرائیورٹائز کرنے کی ضرورت ہے. میرا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے. اس کو اپنی ترجیح میں شامل کرنے کی ضرورت ہے. شکور شاہ صاحب آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میں مرزا وہاب صاحب کی باتوں سے 100% اتفاق کرتا ہوں اس بات پر، جو ابھی مینگوز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. ہلو جی 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 ہاں، تو آج پتہ نہیں کیوں بار بار لائن کٹ رہی ہے، اللہ خیر کرے. تو مسئلہ یہ کہ مرزا وہاب صاحب نے مینگروز کے حوالے سے جو بات کی وہ بالکل 100% صحیح بات کی. اس صوبے کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں کہ قدرتی آفات سے بچنے کے لیے یہ بفر زون کا کام کرتے ہیں، اور وہ ساری ہماری جو مچھلی اور جھینگے وغیرہ کی ان کی افزائش وہاں ہوتی ہے. ہمارے صوبے میں اس چیز کی بڑی امپورٹنس ہے، اور میں چاہ رہا ہوں اس پر بھی جیسے پورے ملک میں درخت لگائے جا رہے ہیں، اس پر بھی خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ شکور شاہ صاحب. میں اوپر بات بھی کروں گا اس پر بھی، میں فیڈرل گورنمنٹ میں بھی بات کروں گا. مرزا وہاب صاحب شکریہ، شکور شاہ صاحب شکریہ، اور جناب محمد زبیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آخر میں جملے مینگروز کے بارے میں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ ساحلی علاقوں میں جو پودے ہوتے ہیں ان کو مینگروز کہتے ہیں، اور اگر آپ ساحل پر انکروچمنٹ کر کے وہاں پر بڑی بڑی بستیاں بنا دیں گے اور جو ندیاں شہر سے گزرتی ہیں ان کے دہانے بند کر دیں گے تو پانی تو پھر شہر میں ہی آئے گا نا، اور تو کہیں نہیں جائے گا. تو بارش کا پانی جو ہے اس کی جو نکاسی ہے وہ ندی اور نالوں کے پانی کے ذریعے ہوتی ہے. تو آپ نے نالوں کے دہانے بند کر دیے، ندیوں کے دہانے بند کر دیے، ان پر آپ نے بڑی بڑی بستیاں بنا دی، تو پھر پانی تو آپ کے گھروں میں گھسے گا. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کے لیے وفاقی حکومت کو، صوبائی حکومت کو اور ضلعی حکومت کو سب کو مل جل کے کام کرنا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.